سنانی پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ ایک تاریخی فتح پاکستان کی آرم فورسز کی جس طرح جرت ہمت کے ساتھ جواب دیا انڈین فورسز کو 26 مقامات پہ حملہ کیا 3 گھنٹے کے اندر، ایک تاریخی فتح ہے، مارکہ حق ہے، اور پوری قوم پورا ملک آج یوم تشکر منا رہا ہے۔ ہم سب خوش ہیں۔ یہ 1971 کا بدلہ بھی ہے۔ پوری میڈیا CNN سے لے کر فائنینشل ٹائمز تک سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستان نے جس طرح تاریخ رقم کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ مجھے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، عظمیٰ کامران صاحبہ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، MNA رہ چکی ہیں، مرکزی قیادت ہیں، وومن ونگ سندھ کی پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں، ابھی بھی مرکزی قیادت ہیں تحریک انصاف کی۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں نصرت واحد صاحبہ۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عظمیٰ صاحبہ، آج یوم تشکر ہے، پوری قوم جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ الحمدللہ یہ دن ہم نے دیکھا اور اللہ پاک ہمیشہ آج کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور یہ پوری دنیا کے لیے میں کہوں گی ایک پیغام ہے، ایک اعلان ہے کہ پاکستان پرامن ملک ضرور ہے، مگر جب پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ یا کوئی بھی ایسا ناپاک ارادہ رکھنے والا آنکھ اٹھائے گا تو ایسے ہی ہماری پاک فورس ہمیشہ جواب دے گی اور ہمیشہ کامیابی اور کامرانی ہی اس کی نصیب ہوگی۔ اور بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے، اور بڑے جوش اور جذبے سے میں نے بھی کل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں، میں یہ دن منایا اور میں آج بھی یہ دن منا رہی ہوں، اور تمام اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بہت مبارکباد پیش کروں گی کہ فتح پھر جیت کی ہوئی، فتح پھر سچائی کی اور ہمت والے مجاہدوں کی ہوئی، کیونکہ یہ زمین جو ہے ایک خطہ نہیں ہے، یہ زمین تو ان شیروں کی زمین ہے جنہوں نے شہادت نوش فرمائی، یہاں غازی ہیں، یہاں شہید ہیں، شہادت ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا خطہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ملک ہے، اور دعا یہی کرتی ہوں کہ اللہ پاک یہ سب ہلالی پرچم تا قیامت ہمارے سر بلند رہے اور ہماری پاک افواج کو، پاک فضائیہ کو ہمیشہ کامیابی ملے انشاءاللہ۔ نصرت واحد صاحبہ، کیا کہیں گی آج کے دن سے یوم تشکر منایا جا رہا ہے، پورے ملک کے اندر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہا ہے، پرچم کشائی ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا۔ یقیناً جو فتح پاکستان نے حاصل کی ہے وہ ایک بہت ہسٹری میں لکھی جائے گی یہ چیز، کہ کس طرح ہمیں اندھیرے میں رکھ کے ان لوگوں نے ہمارے اوپر اپنے ڈرون بھیجے، اور ڈرون صرف یہ نہیں ہوتا کہ اڑ کے ایک چیز آ گئی اور وہ تباہ ہو گئی، یہ ہمارے میزائلوں نے مار دیا۔ ڈرون ایکچولی ساری انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ ایون وہ زمین کے اندر دبی ہوئی جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ تک اپنے ملک میں پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ انتہائی خطرناک کام کر رہے تھے وہ لوگ، اور ڈرون پہ ڈرون پھینکے جا رہے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ ہمارے ایئرپورٹس کے پاس پہنچی، جیسے پنڈی کرکٹ گراؤنڈ میں جو کہ GHQ اور اڈیالہ سے بہت ہی نزدیک ہے، یا اس کے علاوہ کراچی میں ملیر کے پاس ہوا، یا کالا پل پہ ہوا، اسی طرح سرگودا میں یا لاہور میں، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ ڈرون گرے ہیں آ کے۔ تو جب ان کی حالات اس قسم میں نظر آنے لگے کہ دے آر ناٹ مینٹ فار دس، وہ ایکچولی ہمارے ایئرپورٹ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جب ہماری ایئرپورٹ اگر تباہ ہو گئے اور کمیونیکیشن ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس وقت ایک چیز نے آرمی چیف کے مشورے سے جو کام کیا، جو ایکشن لیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے فوراً ہی ان کے 3 جہاز گرا دیے، جس کے اوپر ان کو بہت اعتماد تھا کہ یہ وہ جہاز ہیں جو فرانس نے دیے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اس کی وجہ سے کیونکہ یہ اس وقت 19 میں ان کے پاس نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ کچھ نہ کر پائے، لیکن اب چونکہ ہے وہ رافیل تو یہ جیت جائیں گے اور یہ جو مرضی پاکستان کے ساتھ کر لیں گے۔ لیکن ایکچولی کچھ بھی نہیں ہوا اس طرح کا۔ پاکستانی فوج، آرمی اور ہماری جو ایئر فورس ہے، انہوں نے بالکل ان کو ناک سے چلے چکوا دیے، اور دیکھا دنیا نے کہ کس طرح ہم لوگوں نے فتح حاصل کی۔ الحمدللہ الحمدللہ نیچرلی اس کی سیلیبریشن ہونی چاہیے، لیکن
بیسک چیزیں جو ہیں اس کے بس سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے. تھینک یو. نصرت بھائی صاحب، بہت سے آپ کو پتا ہے پوری دنیا کا جس طرح چائنا، جس طرح ٹرکی نے ساتھ دیا، آذربائیجان نے جس طرح ساتھ دیا، اور وہ مودی اور انڈیا جس طرح دنیا کی سٹیج پہ اکیلا تھا، تنہا تھا، آپ کو پتا ہے ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، جانبدار ہیں، غیر جانبدار ہیں ہم. اور اسی کے ساتھ جس طرح باہر کا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، آپ کو پتا ہے باہر کا میڈیا میرٹ پہ بات کرتا ہے. آج کل یہ سب لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، امریکہ کے خلاف، امریکہ وہاں کی میڈیا، وہاں کے سیاستدان ہو گئے. ٹرمپ نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، یہ بھاگے بھاگے اس کے پاس گئے، ایک سیز فائر ہوا. کیا کہیں گی؟ دیکھیں، اصل میں چاہے وہ انڈیا ہے چاہے پاکستان، یہ لوگ اپنی نظریں جو ہیں صرف امریکہ کو بگائے رکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ان کا باس کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا حکم ماننا ضروری ہے ان کے لیے، ورنہ چیزیں پھر بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. تو اب ہوا یہ کہ ٹرمپ نے جیسے ثالث کردار ادا کیا اور اس نے کہا کہ بقول ٹرمپ کے اس نے تو یہ کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تجارت نہیں کروں گا، تو آپ اس کو بند کریں ورنہ تجارت نہیں ہوگی کوئی بھی. لیکن اصل میں تو ہم لوگ اس بات کو نہیں مان رہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی. لیکن بہرحال انہوں نے انٹروین کیا اور الحمدللہ جنگ بند ہو گئی، کیونکہ جنگ دو نیوکلیر ممالک کے بیچ میں ہونا بے انتہا خطرناک چیز ہے جو ہم امیجن نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ جاپان کے اوپر جب گرا تھا ایٹم بام ہیروشیما کے اوپر اور ناگاساکی کے اوپر، وہ آج تک ان کی جنریشن جو ہے اس کو بھگت رہی ہے. وہاں پہ ڈیفارم بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی اسکن خراب ہوتی ہے، کسی کا کچھ اور ہوتا ہے. تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال نہ ہو جو ملکوں کو اس نہج پہ لے آئے، کیونکہ اب بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے سائنس، بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں تمام ممالک. خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ پھر جاپان کی طرح کا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ورس چیزیں ہو رہی ہوں گی. اس سے بہت اچھا ہوا کہ جنگ ختم ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی. لیکن مودی کے عزائم جو ہیں اس کو ابھی بھی ہم اس کو پس پش نہیں ڈال سکتے. ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ یہ آدمی دوبارہ سے کوئی اس طرح کی چیز نہ کرے، کیونکہ وہ باز نہیں آئے گا. ان کے الیکشن ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے وہ ضرور اس قسم کی تقریب کاری کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ہاں ضرور وہ جس طرح ٹرین ہم نے تباہ کروائی اور باقی چیزیں جس طرح پہلے کرتے رہے وہ الیکشن سے پہلے، اسی طرح وہ اب بھی کرنے کی کوشش کریں گے. تو شکر ہے اللہ کا کہ یہ ختم ہوا اور انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا اپنے اپنے کام میں لگیں گے دوبارہ. ٹیلی لائن پہ رہے. عظمیٰ صاحبہ، ایک زخمی سانپ ہے مودی. جس طرح سیز فائر کے حوالے سے نصرت بھائی صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، اور ہم الرٹ ہیں، ہماری تیاری پوری ہے. ہم نے جس طرح پہلے وہ تو ہمارا ایک ٹریلر تھا، آپ کو پتا ہے، ابھی تو پکچر باقی ہے. آپ کو پتا ہے اگر انہوں نے کوئی حملہ کیا، پیسفل ملک ہے، امن امان ہماری پرائرٹی ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں، حقیقت ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچاتا ہے. مگر ظاہر سی بات ہے جب کوئی بڑھ کر اگر ہمارے گھر پہ یا ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے یا پھر کوئی ذرا سی بھی ایک ماچس کی تیلی بھی پھینکتا ہے، تو وہ نظارہ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک تیلی پھینکی تھی تو ان کا کتنا بڑا ہم نے ان کو سرپرائز گفٹ دے دیا. تو اس محاذ کے لیے اور دفاع کے لیے تو ہماری پاک افواج، پاک فضائیہ، بحری ہماری فوج سب تیار ہیں اینی ٹائم. تو اگر یہ کوئی بھرم میں ہے کہ جناب پاکستان کی سیز فائر ہو گیا ہے اور اب جو ہے ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے یا ہم نے اپنی سرحدوں پہ نظر نہیں رکھی ہوئی، تو سرحدوں کی حفاظت تو وہ پاک افواج کے جوان مجاہد کر ہی رہے ہیں. تو یہ برہم جس کا بھی ہوگا وہ دوبارہ سے اپنی منہ کی کھائے گا اور دوبارہ وہی ہوگا مودی کے ساتھ جو ابھی تھوڑے دن پہلے ہوا ہے. جذبہ قوم کے اندر آپ کو پتا ہے، یہ وہ دور تھا، ہم تو اس ٹائم دور میں نہیں تھے. 1965 جس طرح تھا، ایک جوش و جذبہ آج بھی وہی ہے. ایک آپ کو پتا ہے پورے ملک کے اندر ایک یونٹی، پولیٹیکل لیڈرشپ، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، سب متحد تھے، یونائٹڈ تھے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں، میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں. مجھے بھی بہت سے موقع ملے کہ میرے اور بھی بھائی وغیرہ ہیں وہ شفٹ ہیں باہر، کہ میں باہر شفٹ ہو جاؤں. آپ بلیو کریں، یہ پاکستان، اس ملک سے جو محبت ہے وہ محبت ہم نے روڈوں پہ نکلے ہوئے اپنے بھائیوں کے اندر دیکھی.
آپ نے دیکھا کس طرح سے جو ہے عوام نے بھی جو ہے ریٹیلیٹ کیا, عوام نے بھی ان کو جواب دیا کہ ہم تیار ہیں. اور حقیقت ہے عوام کا یہ جوش و جذبہ دیکھ کر مودی کو اب جو ہے نا ہوش کے ناخن پکڑنے چاہیے کہ پاکستان کی افواج ہی نہیں, پاکستان کی عوام بھی جواب دینا جانتی ہے اور ہر محاذ پر اپنے بہادروں شیروں کے ساتھ ہیں. اور یہ جذبہ اور جنون, میں بتاؤں آپ کو, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے, ہمیں پتہ ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو آرزو رکھتے ہیں شہادت کی موت کے, اور وہ ڈرتے ہیں اس موت سے جو برحق ہے. تو فرق صرف اتنا ہے. اس لیے ہم پاکستانی, ہم مسلمان خوش ہیں کہ ہم جواب بھی دینا جانتے ہیں اور جواب دیا بھی ہے, اور آگے بھی کچھ ہوتا ہے تو ہم جواب دیں گے بھی. اگر اس میں شہادت نصیب ہوتی ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے, مگر دشمن کو بھی وہ ناک چنے چبوائے جائیں گے دوبارہ کہ ان کی صدیاں یاد رکھیں گی. نصرت بھائی صاحب, آپ کو پتا ہے مین بیہائنڈ دا گن ہماری ایکسپرٹیز, ہماری افواج کی ایکسپرٹیز, ہماری فوج کی, نیوی کی آپ کو پتا ہے, ایئر فورس کی آپ کو پتا ہے, بڑی ایک جذبہ جوش آپ کو پتا ہے. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ان کے پاس رفائل آ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اب بڑے مضبوط ہو گئے, لیکن وہ دل, جوش, جذبہ, وہ قوت ایمانی آپ کو پتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے نصرت بھائی صاحبہ, آپ سن پا رہے ہیں؟ ہاں, میں آپ سے سوال. بینگ اے مسلم ہم لوگوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا, یہ بات اچھی طرح پوری دنیا جانتی ہے. ہمارے لیے موت شہادت ہے, اور شہادت کی موت کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو خوراک دیتا ہوں. یعنی ان کو وہ اپنی طرف سے خوراک فراہم کرتے ہیں اور وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں. تو شہداء, یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کتنے 100 سال پرانے کوئی شہید کی قبر کھودی اور اندر سے بالکل فریش چہرہ نکل رہا ہے جیسے آج ہی ان کو دفنایا گیا ہو یا کل ہی انہیں دفنایا گیا ہو. تو اس کے تو ہم نے ثبوت دیکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے مسلمان ڈرتا نہیں ہے اس بات سے کہ میں مر جاؤں تو کیا ہو جائے گا, مر جاؤں گا تو بہت بہتر جگہ بھی جاؤں گا اس دنیا سے. تو جب یہ والا جذبہ ہے تو پھر ہم تو کسی حال میں نہیں ڈریں گے اپنی زمین کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے جو اسلام کے نام پر بنایا گیا, جو 27 رمضان کو بنا. تو ہمارے تو جوان, ہمارے ایئر فورس کے لوگ, ہمارے نیوی کے سب اس میں تیار رہتے ہیں کہ اگر خدا نے موقع دیا تو ہم جان دیں گے اس کے لیے, اور جان دیتے ہیں, ہمیشہ جان دیتے ہیں. تو الحمدللہ. لیکن یہ والی چیز وہاں کیسے آئے؟ ان کو پتا ہے کہ وہ مر گئے تو ان کو تو جلا جلو کے گنگا میں ڈبو دیا جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. تو مذاق نہیں اڑا رہی نا, ان کا مذہب ہے, ظاہر ہے ان کی جو رشتے ہیں وہ کریں گے, لیکن ان کے یہ والی چیز نہیں ہے, یہ جذبہ نہیں ہے. تو جب جذبہ نہیں ہو تو پھر وہ کیسے لڑیں, کیا کریں؟ ساری بات یہ ہے. یعنی کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے, یہ عارضی زندگی ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. نصرت بھائی صاحب, پولیٹیکل لیڈرشپ, سب کی پولیٹیکل لیڈرشپ, چاہے آپ کی ہو, سب سیاسی جماعتوں نے آپ کو پتا ہے جو ایک رول ادا کیا. دیکھیں میڈیا کے فرنٹ پہ ہو, ملٹری فرنٹ ہو, آپ کو پتا ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ ہو, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہو, یہ سب کامیابیاں ہیں ہماری. کیا کہیں گی؟ جی دیکھیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے جو رہنما ہیں, خاص طور پہ نون لیگ کے نواز شریف ہو گئے, شہباز شریف ہو گئے, مریم صاحبہ ہو گئی, یا ادھر سے بلاول صاحب ہو گئے, یہ سب 4-5 دن کے بعد بولنا شروع ہوئے. اس وقت یہ سب سائلنٹ تھے, کسی کے منہ میں کوئی زبان نہیں تھی, کوئی ان کے مقابلے میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہا تھا, کچھ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوئے. اب جب آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا جس کے خلاف ڈی جی آئی سی آر باتیں کرتے تھے, انہوں نے باقاعدگی سے اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں یہ ہمارے جوان ہیں جو انکریج کرتے ہیں لوگوں کو. تو پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کی چیزیں وہ غدار نہیں ہے. اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. تو لٹرلی پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اس لیے تو کھڑے ہیں, اس لیے سزائیں بھگت رہے ہیں, اس لیے تو سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کیا. آپ دیکھیں گے خان صاحب جیل کے اندر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جو اپنا ٹویٹ کیا اس میں خاص طور پر مودی کا بار بار نام لے کے ذکر کیا, لیکن آج تک ان لوگوں کی, نواز شریف کی یا شہباز شریف کی زبان سے آپ مودی کا نام نہیں سنیں گے. آپ دوسری باتیں سن لیں گے 1000 قسم کی, لیکن مودی کا نام نہیں سنیں گے. تو دے آر فرینڈ, ایوری باڈی نوز دے آر فرینڈ, دے آر بزنس ود دیم, اور وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں بغیر ویزے کے, بغیر کسی
پیچھے ساڑیاں لے کے جاتے ہیں, لے کے آتے ہیں, آم لے کے جاتے ہیں. تو ان لوگوں سے امید رکھنا کہ یہ کچھ کہیں گے, کوئی ایگریسو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے, تو نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. بڑی مہربانی نصرت بھائی صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے, ایکیڈیمک ہیں, آتھر ہیں, رائٹر ہیں, کالمنسٹ ہیں, تجزیہ نگار ہیں, فارن افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں, سابق سفیر ہیں, محترم جناب جی آر بلوچ صاحب میرے ساتھ ہیں. جی آر صاحب, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ, تھینک یو. آج قوم, پورا وطن یوم تشکر منا رہا ہے. کیا کہیں گے, سیز فائر جو ہوا ہے, جس طرح کی مودی آج بھی, انڈیا جو ہے آپ کو پتہ ہے آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ پائیدار سیز فائر آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ سوالات میرے خیال ہے مجھ آپ کے اور میرے دماغ کے علاوہ بھی دنیا میں پھر رہے ہیں, اور بلکہ وہ طاقتیں جنہوں نے یہ سیز فائر کرانے میں کردار ادا کیا ہے, اور اسی طرح سے جو ہمارے ڈیسیشن میکرز ہیں اور باقی جو اور کیپٹلز امپورٹنٹ ہیں. اور یہی بڑا چیلنج ہے کہ ہم اس جو ابھی تھوڑی سی ٹیمپرری جو سیز فائر ہوا ہے, فائر بندی ہوئی ہے, اس کو کس طرح سے کنورٹ, یہی بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے بھی, ہندوستان کے لیے بھی, اور ان ہمارے دوست ممالک کی طرف بھی جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کہ کس طرح سے فائر بندی کو ایک ہم مستقل اور پائیدار امن پروسیس میں, اف ناٹ کمپلیٹ امن, ایک پروسیس میں تو کم از کم کنورٹ کر دیں. اور یہ ممکن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سیز فائر کو بجائے ہفتہ ہفتہ بڑھانے کے, اس کو آپ جو ہے وہ پرماننٹ کریں, نمبر 1. نمبر 2, ہندوستان سے کہا جائے ڈائریکٹلی یا ہمارے دوستوں کے تھرو, اور میرے خیال آج اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان سے کہا ہے کہ وہ جو اس نے اناؤنسمنٹ کیا تھا وہ غیر قانونی تھا, سسپینشن آف انڈس واٹر ٹریٹی, اس کو وہ واپس لے, وہ ہو جائے. اس کے بعد جو معاملات ہیں اس پہ گفتگو کے لیے کم از کم گراؤنڈ تیار کیا جائے. سب سے پہلے آپ نے سی بی ایم کرنے ہوں گے, کانفیڈنس بلڈنگ میجر کرنے ہوں گے, اور اس کی ایک بڑی ایگزاسٹو لسٹ ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے ہمارے بریفز میں, منسٹری آف فارن افیئرس میں, اور جو کنسرن منسٹریز ہیں ان کے اندر. تو اس کو اٹھا لے اور وہ اپنے لے کے آ جائیں, اور پھر بجائے نیوٹرل وینیوز کے, ٹھیک ہے جنگیں ہوتی ہیں لیکن جنگوں کے بعد بات چیت بھی تو ہوتی ہے نا, اور بات چیت کے ذریعے ہی جنگیں ختم ہوتی ہیں. لہذا اٹ کین بی آئیدر اے تھرڈ پارٹی جہاں پہ ہم ملیں, کوئی بھی دوست ملک کا ہو سکتا ہے, ریاض ہو سکتا ہے, سعودی عرب ہو سکتا ہے, واشنگٹن ہو سکتا ہے, دبئی ہو سکتا ہے, کوئی بھی, عمان ہو سکتا ہے, اور وہاں بیٹھ کے ہم ایک کامن اپنی بساط کھولیں اور بیٹھیں. لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے امتیاز کہ سنسیریٹی آف پرپس چاہیے, جس کا فقدان ہے, جو میں اس کم از کم جو ہندوستان میں رجیم اس وقت ہے, جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک آر ایس ایس کی پراکسی ہے, بی جے پی جو ہے. تو اب اس کو جب تک کہ ہلو, آواز آ رہی ہے؟ ہاں سر, میں سن رہا ہوں. ایسا ہوگا سر, میں آپ کو ہی سن رہا ہوں. جب تک کہ وہ سنسیئر نہیں ہوں گے, ایک آنریبل لیونگ, ایک اکوٹیبل لیونگ, ایک ایسی لیونگ جو کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایکوالٹی پہ مدار ہو, پھر آگے باتیں نہیں بڑھ سکتی. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کو بھی سوچنا پڑے گا, اور جو ماشاءاللہ جس طرح سے ہمارے جرری عسکری جو آفیسر جوانوں نے, خاص طور پہ ایئر فورس نے جس طرح سے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے ان کے ایگریشن کا, اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان از ناٹ اے واک اوور. وہ میں تو نہیں کہہ رہا یہ الفاظ میں آپ کو, وہ جو ہندوستان کے فراوین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ, اس میں کوئی 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے, میں نے اس کا ایک بیان دیکھا تھا, ویڈیو, کہ ہندوستان کے جو پلانر ہیں, دے مسٹ ناٹ کنسیڈر پاکستان ایز اے واک اوور. Pakistan is an equal match when it comes to equipment, when it comes to especially the strategy. اور واقعی الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ اعلیٰ حکمت عملی, ہمارا اپنا اکوپمنٹ, ہمارے دوستوں کا, اور ہمارے لوگوں نے جو
ایڈ آنس کیے ہیں ٹیکنالوجیکل سائبر کے، اور جس طرح پروفیشنلی ہینڈل کیا ہے ان اکوپمنٹ کو، پھر ایک بالکل جدید جنگ لڑی ہے جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی ایئر فائٹ تھی، اور پھر ایک نئی ایئر وار ہوئی ہے جس میں الیکٹرانک وارفیئر جسے بھی کہا جا سکتا ہے، جس کا ایک نیا چیپٹر اور لکھا گیا ہے، اور کامیابی سے الحمدللہ پاکستان نے لکھا ہے۔ جی صاحب، آپ کی گہری نظر ہے ڈپلومیسی کے اوپر۔ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک تو فرسٹ ہی از اے بزنس مین، آفٹر دیٹ ہی از اے پالیٹیشین، وہ بزنس چاہتا ہے، دوسرا پیس میکر ہے، اس نے کوشش بھی کی۔ اب مڈل ایسٹ کے اندر آپ نے دیکھیں ایک $6 بلین، اور آپ کو پتا ہے انہوں نے سینکشنز جو ہے وہ لفٹ کی ہیں سیریا کی، اور اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے دوسرے ممالک میں، اسرائیل کے اندر اور انڈیا کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، کیونکہ وہ تو آپ کو پتا ہے تو پہلے سمجھتے کہ بائی لیٹرل یہ ڈسپیوٹ ہے کشمیر بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اب تو وہ کہتے تھے یہ ڈومیسٹک ہے، یہ تو اب ایشو ہے، ڈسپیوٹ ہے نہیں، لیکن کشمیر ایک دفعہ پھر گلوبلائز ہوا ہے، انٹرنیشنلائز ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ جی ڈیفینیٹلی، آئی تھنک یہ ہماری جو کامیابی تھی محاذ پہ، اور پھر جو ہماری کامیاب ڈپلومیسی تھی، میں سمجھتا ہوں یہ اس کا نتیجہ ہے مل کے کہ دنیا کو اب یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ جب تک کہ جو انڈر لائنگ ریزن اور کاز ہے اس کانفلکٹ کا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وہ کشمیر ہے، اور بالکل الفاظ ایک لحاظ سے ہماری یہی ٹاکنگ پوائنٹ ہے کہ جب تک کہ بنیادی مسئلے کشمیر کو حل نہیں کریں گے ہندوستان اور پاکستان، تو یہ جنگیں ہوتی رہیں گی، بار بار یہی ہوتا رہے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو میں نے ایڈریس کروانا ہے، وہ تو جاتے ہیں کہ 1000 سال پرانا ہے یہ ایشو، تو وہ اپنے طریقے سے کہتے ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن ان کا یہ کہنا ڈیفینیٹلی ایک کمپلیٹ چینج ہے، اسٹریٹجک چینج ہے، دنیا کے ایجنڈے پہ آ گیا ہے۔ جب یو ایس کہتا ہے تو دنیا سنتی ہے، یو بھی سنتی ہے۔ اب پاکستان انشاءاللہ ہوپ فلی کہ ایک نیا ریزولوشن یو این نے لائے جس میں کال کیا جائے، ایک پروپوزل میں آپ کی وساطت سے اس پروگرام سے دینا چاہوں گا کہ آپ ایک ریزولوشن موو کریں سیکورٹی کاؤنسل میں، جس پہ کہا جائے کہ ہندوستان جس نے انکانسٹیٹیوشنلی 370 کو جو اسٹیٹس تھا کشمیر کا وہ واپس لیا ہے، وہ ریسٹور کرے ان کا، اور پھر جو وعدہ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے اس زمانے میں اگر 160 جو ہے وہ جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور اس کی بات کی جائے، اور یہ جو 6-7 لاکھ 500,000 سے زیادہ جو سیکورٹی فورسز جس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہی ہیں کشمیر کے اندر، لوگوں کو اٹھا رہی ہیں، لوگوں کے گھر اب تو اسرائیل کی طرح جو ہے وہ اڑائے جا رہے ہیں، تو اس سے وہ ڈیزسٹ کریں، یہ بھی بات ہونی چاہیے اس ریزولوشن کے اندر، اور پھر بتایا جائے کہ ریزولوشن کے مطابق آپ کشمیر کو سالو کریں تاکہ جو اصل وجہ ہے جنگ کی بار بار وہ نہ ہو، اور ساؤتھ ایشیا ایک پیسفل اور پراسپرس ریجن کے طور پر ابھرے اور ابھر سکتا ہے۔ اتنی بڑی پاپولیشن ہے، 1.6.7 پاپولیشن ہے، انڈسٹریل لوگ ہیں۔ جب ہندوستان پاکستان سے لوگ جا کے امریکہ کے CEOs بن جاتے ہیں، وائی کانٹ دے چینج دا شیپ آف اینڈ دا فیٹ آف دا پیپل آف دس ساؤتھ ایشیا جسٹ بیکاز پولیٹیشین آج تک گیا ہے کہ اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑیں وہاں پہ کشمیر جو ہندوستانی لیڈرشپ ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی سوچنے والا طبقہ جو ہے، جو اور پیسفل طبقہ جو چاہتا ہے کہ کوئی ایگزسٹنس ہونی چاہیے ریسپیکٹبل، وہ آگے آئے اور ان کو ہٹا پھر مار پھینکے جو باہر پارلیمنٹ سے۔ یہ ایک مینیک ہے، وار کے علاوہ ان کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اور نفرت کی طرح کی ایک سیاست انہوں نے چلی ہے گزشتہ 15 سالوں سے۔ تو یہ RSS کی پراکسی کو ہٹا دیں اور لوگ آئیں جو پاکستان کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں، چین کے ساتھ رہیں۔ There are so many common things we can build on those threads. کلچرز ہیں، پنجاب کا ہندوستان کی پاکستان ہے، پنجاب کا ہمارے پنجاب کا ملتا ہے، پھر لینگویجز برابر ہیں، ہماری جو ہے وہ سرحدیں ملتی ہیں، ہمارے دریا اکٹھے ہیں، کلچر بہت سارے کھانے اکٹھے ہیں۔ So there are so many common things on which you can really build. But important thing is that
हाँ, एक दुनिया ने एक न्यूट्रलिटी एक्सरसाइज की, कोई सपोर्ट नहीं मिली, वर्ल्ड स्टेज पे एक आइसोलेटेड थी गवर्नमेंट मोदी। अब पाकिस्तान को जिस तरह टर्की हो आपको पता है, चाइना हो, अजरबैजान हो आपको पता है, और आपको पता है कि सऊदी हो, मिडिल ईस्ट की सपोर्ट हो, अब पाकिस्तान को एक सपोर्ट थी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? डेफिनेटली सबसे बड़ा मैंने जिस तरह अर्ज किया कि हमें डिप्लोमैट, एक तो जंग में हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फतह जो है उससे नवाजा, लेकिन इक्वली हमें जो है वो कामयाबी से अल्लाह ने डिप्लोमेटिक इंफॉर्मेशन में अल्लाह ने किया, और पब्लिक डिप्लोमेसी किया अपने लोगों की अंदर। ये हमारा कॉज जो था वो जो है वो जस्ट था, और हिंदुस्तान की नेकेड एग्रेशन थी। Without any evidence, it attacked an independent country. It provoked an independent country, despite कि हमने कितना restraint देखा। नहीं जब वो जो है वो अटैक किया हमारे सिविलियंस को, ड्रोन्स मारे, तो हमें फिर एक्शन लेना पड़ा और पाकिस्तान को हटाते। तो तमाम दुनिया देख रही होती है, आपको तो पता है आजकल इंटरकनेक्टेड है, एवरीबडी नोज इट। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत जो कामयाबी है उसमें जियो स्ट्रेटेजिक चेंजेस लाई हैं दुनिया के लिए भी और रीजन के लिए भी। रीजन में पाकिस्तान एक मिड रैंकिंग तौर पे मन लिया है, और अब वाले को वो नीचे आ गया है, उसका स्टेटस नीचे आ गया है, और दुनिया ने उसकी कैपेसिटी भी देख ली है, उसकी थिंकिंग भी देख ली है, सबसे ज्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को देख लिया है कि किस तरह से वो ऐसे जंग पे चला जाता है बगैर सोचे समझे, और वो भी एक मुल्क जो कि नीबर है और न्यूक्लियर पावर है। तो इससे मैं समझता हूँ दुनिया को इस वक्त हिंदुस्तान से खतरा है, से पूरी दुनिया को खतरा है हिंदुस्तान की इस मजमून किस्म की जो है हुकूमत जो कि जंग करना चाहती है, अपने लोगों को भी तबाह करना चाहती है, इस रीजन को भी और अपने नीबर्स को भी। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है, दुनिया ने दिखा दिया उसको, मैसेज चला गया है कि नहीं, दिस इज नॉट, वी कैन नॉट स्टैंड दैट, और वो मैसेज मैं समझता हूँ कि आगे चल के होपफुली ट्रांसलेट होगा इनटू गुड पीस मूव एट द इंटरनेशनल लेवल एंड एट द रीजनल लेवल। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। जयार बलोच साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। उज़्मा साहिबा, हर किसी ने किरदार अदा किया, सोशल मीडिया पे हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, हर किसी ने भरपूर एक जोश और जज्बा दिखाया। क्या कहेंगे, और जालिम का और एग्रेसर का जो गुरूर तकब्बुर था उसको खाक में मिलाया, क्या कहेंगे? चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी शख्स हो पाकिस्तान में बसने वाला, किसी भी माइनॉरिटी से हो, वो पाकिस्तानी है, तो उन्होंने भरपूर जो है ना वो साथ दिया है पाक अफवाज का। देखिए, मोदी सरकार की मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उन्होंने अपने दिमाग में और अपने लोगों के दिमाग में वायलेशन इंजेक्ट किया हुआ है कि जनाब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, मुसलमान हमारा दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना हुआ वो मुल्क है जो अमन चाहता है और पूरी दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाता है। मगर जाहिर सी बात है, जब कोई भी मुल्क आपके अमन को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो बींगा मुस्लिम हमारे इस्लाम में भी है कि पहले अमन का पैगाम दो, अगर सामने वाला वार करे तो फिर उसे मुंह तोड़ जवाब दो, और वही पाकिस्तानियों ने किया और पाक अफवाज ने किया। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी आप ये देख लें कि इंडिया के अंदर एक वीडियो भी वायरल हुई है, वो कि कराची के नाम से एक बेकरी है, हाँ, उस पे हमला हुआ। उस बेकरी पे जो है वो मोदी सरकार के लोगों ने हमला किया है, जबकि पाकिस्तान के अंदर हिंदू बिरादरी को बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात और बड़े तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए हैं, बड़ी पाकिस्तानी है और बड़ी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मिनॉरिटी को हमेशा हमेशा पाकिस्तान में एक अच्छी जगह, अच्छा मुकाम दिया गया है, अच्छी जॉब्स पे हैं, वो पाकिस्तानी भाई हैं, बराबरी के शहरी हैं, और वो हमारे हाथ खड़े भी हुए हैं। मगर हमारी मस्जिदों पे हमले, हमारी शॉप्स पे इस तरह से हमले, सिविलियंस पे हमले, क्योंकि देखें हमने कभी जंग का ऐलान नहीं किया, पहल हमने कभी नहीं की, हमने अमन का पैगाम दिया, उन्होंने दिया है
تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم نے جواب بھی تو دینا ہے نا۔ بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ٹائم دیا۔ آج یوم تشکر ہے، ہم خوش نصیب قوم ہیں، ہمیں اپنا وطن ہے، یہ ملک ہے، اور جس طرح دشمن کو جواب دیا پوری قوم یوم تشکر منا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔